کہ آپ ایک چھوٹا سا موبائل بھی لیتے ہو تو فیکٹری جب موبائل بناتی ہے تو موبائل کو چلانا کیسے ہے یہ سکھائے گا کون؟ فیکٹری سکھائے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے آپ اپنے وجود کا کریٹر ہوں تو پھر میرے پاس اپنے وجود کی پوری معلومات ہونی چاہیے، پوری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ مثلا آنکھ کا نظام کیسے چلتا ہے، اسٹمک کا نظام کیسے چلتا ہے، میرا دل کیسے چلتا ہے۔ حالانکہ انسان کمپلیٹلی نادان ہے اپنے جسم کے حوالے سے، نہ اسے اپنے برین کا پتہ ہے نہ اسے اپنے جسم کا پتہ ہے، لہٰذا سالوں سال ڈاکٹرز پڑھتے ہیں کہ صرف آنکھ کی معلومات کے لیے زندگی کم پڑ جاتی ہے، برین کے نالج کے لیے زندگی کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کریٹر ہوتا تو انسان کے پاس جسم کی کیا ہوتی؟ نالج ہوتی۔ انجینئر ہے تو اسے گھر کی نالج ہے، ڈاکٹر ہے تو بدن کی نالج ہے، تو اگر میں نے بدن بنایا ہے تو میرے پاس بدن کی نالج ہونی چاہیے۔ تو کمپنی اگر موبائل بناتی ہے تو اس کے پاس نالج ہے کہ یہ موبائل آن کیسے ہوگا، یہ موبائل آف کیسے ہوگا، والیوم اپ کہاں سے ہوگا، والیوم ڈاؤن کہاں سے ہوگا۔ ہاں میں خریدار ضرور ہوں، اب مالک تو بن گیا لیکن میرے پاس معلومات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ موبائل میں نے خریدا ہے اب جہاں سے چاہوں آن کر دوں، تو کمپنی کہے گی ہے تیرا، لیکن آن وہیں سے ہوگا جہاں میں نے سسٹم رکھا ہوا ہے، آف بھی وہیں سے ہوگا جہاں میں نے سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ضرورت مجھے سیکھنے کی ہے کہ موبائل چلانا کیسے ہے، اور سکھانا کس نے ہے؟ کمپنی نے سکھانا ہے، کیونکہ کمپنی اس کی کریٹر ہے۔ لہٰذا بڑی سے بڑی پروڈکٹ بھی آپ لیتے ہیں اس کے سائڈ میں گائیڈ بک ضرور ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ ٹی وی لے کر آ جاؤ، کوئی مشین لے کر آ جاؤ، واشنگ مشین لے لو، کوئی بھی چیز آپ لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیپر ہوتا ہے جسے گائیڈ بک کہا جاتا ہے، یا چھوٹی سی فائل ہوتی ہے موبائل کے اندر کہ آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے۔ تو لہٰذا کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پروڈکٹ کی گائیڈ لائن دے کہ میں نے اسے چلانا کیسے ہے۔ تو عقل یہ کیسے مان لے کہ چھوٹا سا پروڈکٹ کمپنی بنائے، وہ گائیڈ لائن دے، اور خدا اتنا بڑا پروڈکٹ بنائے، اتنا بڑا بشر بنا دے، اور ہمیں کہہ دے کہ میں کوئی گائیڈ لائن نہیں دوں گا، تو جانے تیرا کام جانے۔ یہ تو وہی عقیدہ مسلمانوں کا ہوا، اتنی محنتیں کر کے دین اسلام رسول دے اور آخر میں کہے تم جانو اور تمہارا کام جانے، اپنے آپس میں ہی کسی کو چن لو۔ تو یہ سوچ تھی، اس کا نتیجہ آج کا مسلمان ہے۔ لیکن اگر سوچ وہ تھی کہ گائیڈ لائن کون دے گا؟ پروردگار عالم دے گا، پھر اس کا نتیجہ حسین ابن علی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ حسن ابن علی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ آج کے بہادر شیعہ ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں گائیڈ لائن ہوتی ہے وہاں ہدایت ہوتی ہے، جہاں گائیڈ لائن نہیں ہوتی وہاں ضلالت ہوتی ہے۔ تقاضا عقل کا یہ تھا کہ چھوٹا سا موبائل، چھوٹی سی مشین ہو، گائیڈ لائن کا ہونا ضروری ہے۔ اتنا بڑا پروڈکٹ خدا بنا رہا ہے جس انسان کا نام دے رہا ہے، اس انسان کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہو کہ میں نے اپنے بدن کو چلانا کیسے ہے، میں نے اپنی فکر کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی زبان کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا، تو گائیڈ لائن کا ہونا ضروری تھا۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بنانے والا بنائے تو صحیح پر گائیڈ لائن نہیں دے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں اس نے بنایا بھی تھا، اس نے گائیڈ لائن بھی دی تھی۔ کبھی گائیڈ لائن کا نام تورات تھا، کبھی انجیل تھا، کبھی زبور تھا، کبھی قرآن تھا، وہ تمہیں ساری گائیڈ لائنیں دے رہا تھا۔ جو بنانے والا تھا وہ گائیڈ لائن بھی دے رہا تھا۔ تو خدا نے ہمیں بنایا بھی اور کتاب ہدایت بھی دی۔ تو جو قرآن ہے وہ انسان کے وجود کی کتاب ہے کہ میں نے اس بدن کو چلانا کیسے ہے، میں نے اپنی فکر کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ مولانا گائیڈ لائن ہے، گائیڈ بک ہے، پھر ہدایت میں کمی کیوں؟ پھر بشر ہدایت کیوں نہیں لے رہا؟ تو جس طرح ایک کمپنی پروڈکٹ اور گائیڈ لائن دیتی ہے، تو میرا ایک سوال ہے، مثلاً آئی فون ہے یا سیمسنگ ہے، کوئی چائنا کا پروڈکٹ ہے، کوئی یو ایس اے کا پروڈکٹ ہے، تو ہر ملک جو گائیڈ بک لکھتا ہے وہ اپنی لینگویج میں لکھتا ہے، مثلاً انگلش میں لکھ لیا۔ اب موبائل خریدا مثلاً ڈی آئی خان کے کسی چھوٹے سے گاؤں کے بندے نے جسے انگلش آتی ہی نہیں، لیکن موبائل تو ضرورت ہے اس کی۔ کسی چائنیز نے لے لیا، انگلش آتی ہی نہیں، ضرورت تو ہے۔
آپ نے کوئی چائنیز گاڑی لے لی لیکن آپ کو چائنیز پڑھنا نہیں آتی، لیکن گاڑی تو چلانی ہے، تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بنانے والے کی ذمہ داری ہے۔ میرا کام نہیں کہ میں آپ کی لینگویج سیکھوں، آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہو، آپ کا کام ہے کہ میرے لیے آسان کرو، آپ کا کام ہے کہ میرے لیے ہدایت کو اتنا آسان کر دو کہ میں ہدایت تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ عقل کا تقاضا تھا، اس نے گائیڈ بک لکھی اور کہا کہ پڑھو، لیکن اگر پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو کمپنی نے کچھ ہیلپ نمبرز دے دیے، جسے آپ ہیلپ لائن بولتے ہو۔ اگر میرا پروڈکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا، گائیڈنس سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ نمبر ہے، نمبر ملا دو، وہاں پہ وہ بندہ تمہیں تمہاری لینگویج میں سمجھائے گا۔ ہر ملک میں اپنے انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ تجھے بتائے گا کہ موبائل کیسے چلانا ہے، وہ تجھے سکھائے گا کہ اس بٹن کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے خدا گائیڈ بک تو دے پر ہیلپ لائن نہ دے؟ گائیڈ بک تو دے پر ہیلپ لائن نہ دے۔ تبھی رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک گائیڈ بک ہے، دوسری ہیلپ لائن ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو 12 سے پوچھنا، یہ تجھے بتائیں گے کہ قرآن کی آیت کہنا کیا چاہتی، قرآن کی آیت سمجھانا کیا چاہتی ہے۔ جب میں نے کسی مجلس میں یہ پڑھا تو برادر اہل سنت کھڑے ہو گئے کہ قبلہ بات تو بڑی عقلانی ہے، بات تو بڑی لوجک ہے، کہ کتاب بھی دی ہے، ہیلپ لائن بھی دی ہے، کہ جب یہ سب کچھ تھا تو پھر فرقے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ کہ یہ بریلوی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شیعہ ہے، کہ جب کلیئر ہے کہ گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ رونگ نمبر ملا رہے ہو۔ بھائی کمپنی آئی فون کی ہو، نمبر سیمسنگ کا ملاؤ، ہدایت نہیں ملے گی۔ میں نے کہا چھوٹی سی مثال دوں، یہ نمبرز کا چکر بڑا عجیب ہے، اگر انسان نمبر صحیح کرے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ میں نے کہا مثلاً